آج کی اس کلاس کے اندر ہم حروف حلقی کی پریکٹس کرنے لگے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے پاک کلام کو آسان تجوید اور درست تلفظ کے ساتھ سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو حروف حلقی کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم حروف حلقی کو نہیں سمجھیں گے تو ہماری تلاوت درست نہیں ہو سکتی، ہماری تجوید کے اندر غلطیاں رہیں گی۔ تو اگر ہم نے اپنی تلاوت کے اندر نکھار پیدا کرنا ہے، تجوید کے ساتھ ترتیل کے ساتھ اللہ کے پاک کلام کو سیکھنا ہے، تو حروف حلقی کو سمجھنا اور سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ آج کی اس کلاس میں ہم حروف حلقی کی پریکٹس کرنے لگے ہیں اور ہم جانیں گے کہ حروف حلقی کیا ہوتا ہے اور حروف حلقی کون کون سے حروف ہیں اور کتنے ہیں۔ تو آپ کلاس کے لیے تیار ہیں؟ شاباش، چلیں۔ حروف حلقی 6 ہیں، 6۔ کتنے حروف حلقی ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو بیٹا آپ جان لیں کہ حروف حلقی ہوتا کیا ہے۔ قرآن کریم میں وہ حروف جو حلق سے یعنی گلے سے ادا ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں حروف حلقی۔ دوبارہ پھر سنیں، قرآن کریم کی تلاوت کے دوران وہ حروف جو گلے سے ادا ہوتے ہیں، حلق سے ادا ہوتے ہیں، ان کو بولا جاتا ہے حروف حلقی۔ سمجھ آیا؟ اب یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ حروف حلقی کسے کہتے ہیں۔ حروف حلقی کہتے ہیں حلق سے ادا ہونے والے الفاظ کو، یعنی وہ ایسی جگہ جہاں سے یعنی گلے سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں حروف حلقی۔ اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ کتنے ہیں یہ؟ 6۔ شاباش، چلیں بھی ابھی آپ نے خصوصی توجہ کے ساتھ اس سبق کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے، سب سے پہلے جو حروف ہیں وہ حمزہ اور ہا، ان کو بالکل اقصی حلق یعنی جو سینے کی طرف والا حصہ ہے نا، یہ سینہ ہے، سینے کی طرف والا حصہ جہاں سے یہ گلا جو ہے شروع ہو رہا ہے، یہاں سے اقصی حلق، یہ آپ کو یہاں پہ یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ سکرین کے اوپر آپ دیکھیں، یہ والا، یہ جو گلا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ گلے کا سب سے نچلے والا حصہ یعنی جو سینے کی طرف والا حصہ جہاں سے گلا اوپر شروع ہو رہا ہے اس کو بولتے ہیں اقصی حلق۔ کیا بولتے ہیں؟ اقصی حلق۔ آپ یہاں پہ انگلش میں بتائیں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جی، دوبارہ پھر پڑھیں، باٹم آف دا تھروٹ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ گلے کا سب سے نچلے والا حصہ۔ تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ بالکل آرام سے، حمزہ، آپ دونوں میرے ساتھ پڑھیں، حمزہ، حمزہ، آخر میں ہا کی آواز بھی آئے گی، حمزہ، ہا۔ شاباش، ان کا مخرج کیا ہے؟ یعنی یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ اقصی حلق، سینے کی طرف والا حصہ، سینے کی طرف والا۔ ایک بار پھر پڑھیں، حمزہ، ہا۔ شاباش۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں ہا کو بالکل صحیح طریقہ سے سمجھنے کے لیے۔ یہ دیکھیں، یہاں پہ آپ کو یہ والا سبق نظر آ رہا ہے، یہاں پہ آپ نے تھوڑی سی توجہ کرنی ہے، انشاءاللہ عزوجل آپ کو بہت ہی آسان طریقہ سے سمجھ جائے گی۔ یہ جو لفظ، یہ جو حروف آپ کو، یہ والا، یہ جو الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کو پڑھنا ہے اہ، یعنی اس ہا کی آواز
गले के सबसे निचले वाले हिस्सा से निकालेंगे। इह, इहदी, दोबारा फिर पढ़ें, इहदी, शाबाश, वेरी गुड। अब मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ आ गया। अब ये जो हरूफ हल्की में से पहले जो दो हरूफ हैं, पहला हमज़ा और दूसरा है हा, बिल्कुल आराम से, हा, शाबाश। उसके बाद जो अगले दो हरूफ हैं, इनको वस्ते हलक यानी हलक का दरमियान वाला हिस्सा, गले के दरमियान में से इसको अदा करते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने तवज्जो करनी है जी। ये वाला आपने मुझे बताना है, ये क्या लिखा हुआ है? मिडल ऑफ दी, जोर से बोलें, मिडल ऑफ द, इसका क्या मानी है? गले का दरमियान वाला हिस्सा, ठीक है। गले के दरमियान से ये आवाज़ आएगी। यहाँ पे गले के दरमियान पे उंगली रखें, फिर बोलें। कौन से हरूफ हैं? दो, है, शाबाश। ये हमने जो हमज़ा के साथ हमने हा पढ़ा था, इसको बिल्कुल नरमी से पढ़ा जाता है, हा, पढ़ें। और ये जो है इसको पढ़ें, है, शाबाश। इसकी आवाज़ गले के दरमियान से आएगी। और इसके साथ वाला एक और लफ्ज़ है आइन, आइन, शाबाश। ये वस्ते हलक यानी गले के दरमियान से ये दोनों हरूफ अदा होते हैं, आइन और है, ठीक है। छोटी सी प्रैक्टिस के बाद आपको आसानी से समझ आएगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा सबसे पहला लफ्ज़, ये देखें, अलहम्दु। ये हा की आवाज़ गले के दरमियान से आनी चाहिए। गले के दरमियान उंगली रखें, यहाँ पे गले के दरमियान में से उंगली रखें, फिर बोलें अलहम्दु, हमदु। इसको पढ़ें, राह, बिस्मिल्लाह। ये जो हा है, हा के नीचे जेर, ये गले के सबसे नीचे वाले हिस्सा से, फिर राह। ये जो हा है, ये गले के सब दरमियान वाले हिस्सा से, राह, राह, शाबाश। इसको पढ़ें, अर्रहमा, शाबाश। ये जो हा है, इसकी आवाज़ गले के दरमियान से आएगी, अर्रहमा। जोर से बोलें, निर्रहीम, हीम, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा प्यारे बेटा, अभी ये तो हमें समझ आया कि जो हमज़ा, ये हलक के अक्सा हलक इसको बोलते हैं, सीने की तरफ वाला हिस्सा। उसके बाद जो हमने पढ़ा हा, इसको भी नरमी से पढ़ते हैं। आइन, इसको गले के दरमियान में से, है, इसको भी गले के दरमियान वाले हिस्सा से। और अब जो हमारे आखिरी अल्फाज हैं, मखरज नंबर 4, अदना हलक, अदना हलक, गैन। जैसे हम गरारा करते हैं ना, ये वहाँ से आवाज़ आती है, गैन, शाबाश, वेरी गुड। वली हमज़ा, कमाल कर दिया आपने।
یہ جو آپ نے غین پڑھا یہ بالکل صحیح مخرج آپ نے ادا کیا. ایک بار پھر پڑھیں غین. غین. شاباش. اور یہی سے خا. خا. ویری گڈ. اور یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ ادنا حلق. حلق کے سب سے اوپر والے حصہ سے. حلق کے سب سے اوپر والے حصہ سے. شاباش. یہاں پہ آپ یہ پڑھ کر سنائیں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ٹاپ آف دی. اس کا کیا معنی ہے؟ ٹاپ آف دا تھروٹ. اس کا مطلب ہے گلے کے اوپر. جی گلے کا سب سے اوپر والا حصہ. یہ آواز یہاں سے آئے گی سب سے اوپر والے حصہ سے. خا. غین. ہاں شاباش. مثال کے طور پر یہاں پہ یہ دیکھیں غیرل. غیرل. آواز غین کی گلے کے سب سے اوپر والے حصہ سے. غیرل. مغ. مغ. شاباش. اور جو دوسرا ہم نے پڑھا خا اس کو کیسے پڑھنا ہے یہاں پہ آپ توجہ کیجئے گا. یہ آپ کو الفاظ نظر آ رہا ہے یہاں پہ ختم اللہ. شاباش. بہت ہی زبردست. یہ خا کی جو آواز ہے خطا یہ گلے کے سب سے اوپر والے حصہ سے. یہاں پہ توجہ کیجئے گا. اچھا پیارے بیٹا یہاں پہ آپ نے اس کو سمجھنا ہے. سب سے پہلے جو دو الفاظ ہیں حروف حلقی کے ٹوٹل کتنے حروف ہیں؟ 6. پہلے دو ادنا حلق خا غین. ٹھیک ہے. اس کے بعد وسط الحلق. وسط الحلق. وسط الحلق یعنی گلے کا درمیان والے حصہ سے. یہ دو حروف ادا ہوتے ہیں ح اور عین. عین. ایاک نعبد. نعبد. شاباش. اس کے بعد جو آخری دو حروف ہیں وہ ہیں اقصی حلق یعنی گلے کا سب سے نیچے والا حصہ جو سینے کی طرف ہے. اس کو بالکل آرام سے حمزہ. ہاں. چلیں شاباش. ویری گڈ. یہاں پہ آپ دیکھیے گا اقصی حلق. ٹھیک ہے. یا ہاں مخرج نمبر 1 یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اقصی حلق کے نیچے یہ باٹم آف دی. شاباش. یہ نیچے یہ کیا لکھا ہے؟ تھروٹ. شاباش. یہاں سے یہ آواز آئے گی گلے کے سب سے نچلے والے حصہ سے ہا. ہا. شاباش. ہا. یہاں پہ حمزہ. حمزہ. آگے اقصی حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو یہاں پہ اس کی چھوٹی سی مثال جو گلے کے سب سے نچلے والا حصہ ہے آ. زور کے ساتھ نہیں. آ نرمی سے. آ.
ای ای او او شاباش ویری گڈ. یہاں پہ اس کے بعد آ جاتا ہے وسط الحلق یعنی حلق کا درمیان والا حصہ. یہ کہاں سے آواز آئے گی؟ یہاں پہ آپ نے توجہ کرنی ہے حلق کے درمیان والے حصہ سے. عین شاباش. ایک بار پھر پڑھیں عین. ویری گڈ. شاباش. ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں. انعمت عمت علم علم علوم. شاباش ویری گڈ. ہا کی مثال حمیدہ. زور کے ساتھ یہاں پہ حلق کے جو ہے نا گلے کے درمیان میں سے تھوڑا سا دباؤ ڈالیں گے. حمیدہ. رحیمہ. حکم. شاباش. ہمارا آخری سبق ادنا حلق ٹاپ آف دی تھروٹ گلے کے سب سے اوپر والا حصہ یہ والا. غین. شاباش. ایک بار پھر پڑھیں غین خا. ویری گڈ. شاباش. اس کا چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں. غفور. ویری گڈ. شاباش. نیچے خا کی خوف. شاباش ویری گڈ. ماشاء اللہ. مجھے خوشی ہوئی پیارے بیٹا کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز کے ساتھ حروف کو سمجھا، حروف کی پریکٹس بھی کی. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. اور یہ آج ہم نے یہ سیکھا ہے کہ حروف حلقی کی تعداد 6 ہیں. حلقی ان حروف کو کہا جاتا ہے جو گلے سے ادا ہوتے ہیں، اور حمزہ ہا گلے کے درمیان سب سے نچلے والے حصہ سے، عین ہے درمیان والے حصہ سے، غین خا سب سے اوپر والے حصہ سے، جو کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقہ سے پریکٹس بھی کی ہے. مزید انشاءاللہ ہم جب آگے سبق پڑھیں گے تو ان چیزوں کو ہم نے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو پریکٹس بھی کرواتے رہیں گے انشاءاللہ. مزید تھوڑی سی پریکٹس کروانے پر آپ کو یہ الفاظ بالکل صحیح طریقہ سے سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے. تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں سیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ ہاں جی، آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.